بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ یہاں میرے پرندے آوازیں دے رہے تھے مجھے، تو میں روٹیاں لے کے ان کے لیے باہر آ گئی ہوں۔ بس ابھی سورج طلوع ہی ہو رہا ہے، کچھ رات کے بھی سالن بچا ہو یا کچھ، تو وہ بھی میں پھر سین میں ان کے لیے باؤل میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، تو بڑے شوق سے بیچارے کھا لیتے ہیں۔ بچے بس اسکول جا رہے ہیں اور میں یہاں پہ بس ان کی ڈیوٹی نبھا رہی ہوں۔ بچوں کی اس طرح اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اور بس اسی کے مطابق میں پھر ان کو دے دیتی ہوں۔ دودھ پینا ہو یا ایگ بوائل کھانا ہو یا روٹی جس نے کھانی ہو، اس حساب سے پھر آپ کو پتہ ہے ماؤں کو چلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سارا کچن کے اوپر سے کلین کیا ہے، برتنوں کو رکھا ہے سائڈ پہ، کیونکہ میں نے جانا ہے جی تھوڑا بازار۔ اچانک ہی پروگرام بن گیا، کیونکہ میرے بیٹے کی آج پارٹی اچانک ہی اس کو پتہ چلا ہے، تو اس لیے اس کو آج چھٹی ہے، لیکن فرحان کو اس نے چھوڑنے جانا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی جاتا ہے نا، تو میں نے کہا چلو اس کو آپ چھوڑ کے آؤ، میں اتنے میں ریڈی ہو جاتی ہوں۔ یہاں دھوپ آج بڑے مزے کی نکلی ہوئی ہے، وہ باہر لیٹ کے سپارہ وغیرہ پڑھ رہی ہیں۔ یہاں بس ابو سفیان چھوڑ کے آ گیا ہے فرحان کو۔ میں نے کچن روم سے بھی اوپر سے ہر چیز اٹھا کے ادھر ادھر رکھ دی ہے، میں نے کہا نیچے سے میرے آنے سے پہلے اگر ہیلپر آ گئی تو صفائی کر دے گی۔ اور بس اب ہم جا رہے ہیں جی بازار کام اتنا میرا لمبا چوڑا کو نہیں ہے، بس اس کی 2-3 چیزیں لینی ہے اور لے کے واپس آ جانا ہے انشاءاللہ۔ یہاں دیکھیں باہر کی گرینری، اب الحمدللہ ہمارے جو ہے نا ڈور کے باہر صحیح سبزہ اگنا سٹارٹ ہو گیا، گندم لگ گئی ہے نا، اور بس یہ سامنے امرود کا باغ بھی ہے۔ ہم لوگ جا رہے ہیں بازار، میرا راستہ بھی سارا آپ کو اب شاید یاد ہو ہی گیا ہوگا، اور ہر طرف گرینری ہے جی ہمارے روڈوں کے سائڈ پہ، کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے فصلیں زیادہ لگائی جاتی ہیں۔ اور یہاں بس میں آ گئی ہوں جی بازار، اور سب سے پہلے جی سچ ہمارا کام تھا گلاسز والی شاپ پہ میرے بیٹے نے اپنی گلاسز اس کی ٹوٹ گئی تھی اس کے شیشے، تو وہ اس نے ڈلوانے تھے۔ اور اس کے پاس ایک اور ہے، لیکن کہتا تھا ماما وہ بچوں والی ہے، تو میری پارٹی ہے، تو کب سے اس نے کہا ہوا تھا لیکن چینج ہو ہی نہیں رہے تھے۔ آج اس نے کہا چلیں یہ بھی میں نے چینج کروانے ہیں، تو بس یہاں ہم اس شاپ پہ آئے ہیں، اور یہاں سے جی ہم نے اس کو دے دیے تھے شیشے لگوانے، انہوں نے کہا کہ آپ واپسی پہ لے لیجئے گا، کوئی اور کام ہے تو آپ وہ کر لیں۔ تو ہم اتنے میں نے اپنے بیٹے کے لیے لینی تھی جی، ابو سفیان نے جیکٹ لینی تھی کوئی کچھ، اس نے کہا تھا کہ پارٹی پہ میں نے پہن کے جانی ہے، اور پینٹ بھی۔ تو یہاں اس شاپ پہ آ گئی ہوں، اور یہاں سے جی بس میں پھر پسند کرنے لگ پڑی۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے بچوں کی اپنی پسند ہوتی ہے، اور مجھے کچھ اور اچھا لگ رہا تھا، اس کو کچھ اور، لیکن میں نے پھر کہا کہ چلیں جو اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ لے لے۔ اس کے پاس ویسے بلیک ہے، لیکن وہ لانگ کوٹ ہے، میں نے تو کہا وہ گرین کلر میں تھا وہ لے لو، وہ کہتا نہیں ماما میں نے بلیک لینا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم نے جی وہی ڈیسائیڈ کر لیا، وہی لے لیا، اور ساتھ میں اس نے 2 پینٹس لے لی، اور اس کے بعد جی فروٹ لینا تھا، ایپل اور بنانا وغیرہ۔ میں نے کہا کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور آج کسی نے آنا کو نہیں تھا، ہمارے ملازم چھٹی پہ ہوتے ہیں، اس لیے پھر میں نے کہا میں لیتی جاؤں۔ یہاں پہ گلاسز واپسی پہ ہم نے لینے تھے، وہ بھی ہم نے لے لیے۔ اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ آج آنا ہے جی میری خالہ نے، ابھی کنفرم نہیں تھا، لیکن میں نے کہا چلے میں چکن لیتی جاؤں، اور ساتھ میں کچھ ویجیٹیبل ختم ہوئی پڑی تھی، گرین چلی ٹماٹر اس طرح چھوٹی موٹی، تو میں نے کہا وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو بس ساتھ ہی سبزی والا بھی تھا، وہاں سے ہم نے وہ لے لی۔ اس کے بعد جی بس ہمارا واپسی کا سفر ہو گیا سٹارٹ۔ دھوپ ماشاءاللہ اچھی تھی اتنی، لیکن بائک پہ اتنی ٹھنڈ تھی، کیونکہ لاسٹ نائٹ ہمارے پاس ژالہ باری ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ خیر جی ہم لوگ گھر آ گئے ہیں واپس، اور واپس آئے تو ہیلپر میری آ چکی ہیں۔ مجھے تو امید نہیں تھی کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن اب دھوپ ہوتی ہے نا، تو اس لیے اب وہ جلدی ہی آ جاتی ہیں۔ اور اب ان چیزوں کو سنبھال لیتی ہوں جی، کچن کی چیزیں کچن میں پہنچاتے ہیں، اور باقی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا لے آئی ہوں، کیونکہ میرے بیٹے نے جانا ہے، اس نے ابھی جانا ہے پارٹی پہ، مطلب سیکنڈ ٹائم اس کی ہے، 12 بجے اس نے جانا تھا، تو اس لیے۔ اور ہم تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں واپس بھی آ گئے ہیں اپنا کام کر کے۔ اور یہ اس نے جیکٹ لی ہے، اور اچھی ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک میرے بیٹے کو نصیب کرے۔ اس کے بعد جی ایک لی ہے پینٹ بلیک ہی، لیکن اللہ ہی ہے بلیک پینٹ جو ہے نا وہ صحیح رہ جائیں۔ ویسے لاسٹ گرمیوں میں بلیک اس نے لی تھی انجن والوں سے نا، تو لیکن کوئی ستیہ ناس اس کا ہو گیا ہے، ایک بار ہم نے دھوئی ہیں تو اس کے بعد۔ اور ساتھ میں اس نے ایک بلو بھی لے لی ہے، کیونکہ آگے اس نے ٹرپ پہ جانا ہے، شاید نیکسٹ ویک ہی ان کا ٹرپ جائے مری،
تو اس لیے میں نے کہا چلیں یہ بھی ایک لے لو۔ تو یہاں پہ بس وہ دادوں کو دکھا رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر دادو یا نانو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو بڑی دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا جس نے اتنا خرچہ کروا دیا، کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں، سب سے پیارا بیٹا یہ زیادہ کام کرتا ہے۔ تو بس اس کے بعد میرا بچہ ہو گیا ریڈی، اب اسے نکلنا تھا۔ میں نے کہا میں اس کو ایک دفعہ سی آف کر کے اس کے بعد ہی کوئی اور کام کروں گی۔ تو یہاں میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا 2 منٹ بعد آپ کی پکچر وغیرہ بنا لوں، اور یہاں بس میں نے اس کی تھوڑی سی پکچر بنائی۔ اس کے بعد جی وہ چلا گیا، اور رات کو اس نے واپس امی کے گھر ہی رہنا ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں رات کو آنا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے تو وہاں بائک کھڑا کر دے گا نا، تو وہاں پہ وین آتی ہے، یا ہمارے گاؤں میں آتی نہیں ہے اس کی اسکول کالج کی بس۔ اس کے جانے کے بعد جی میں بچے آئے اسکول سے، ان کو کھانا وغیرہ دیا، اور اس کے بعد جی یہاں پہ میں دوبارہ کچن میں لگ گئی ہوں کام پہ۔ خالہ نے آنا ہے، تو اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا، کبھی وہ کہتی تھی کل آؤں گی، آج آؤں گی، اس طریقے سے ہر روز وہ ٹال مٹول کر رہی تھی۔ تو یہ آج انہوں نے کہا میں نے آنا ہے، جمعہ تھا تو جمعے کے بعد ہی۔ اور یہاں میں بنا رہی ہوں جی کسٹرڈ کے اندر میں تھوڑی سوئیاں ڈالتی ہوں، یہ کلر سی پھول سے ہوتی ہیں نا، یہ اچھی لگتی ہیں۔ تو اس کو میں نے پتہ نہیں کلر سوئیاں کہتے ہیں یا پاستا، اور اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ دیا ہے، اور ساتھ میں جی اب دودھ جو بوائل ہونے کے لیے اوپر رکھا ہے اس کے اندر شوگر ایڈ کر دی ہے، اور ساتھ میں نے یہ کباب کا بھی آلو اور چکن کو رکھا ہوا تھا بوائل ہونے کے لیے۔ اس کے اندر اب کسٹرڈ کو مکس کر لیتی ہوں، اور کلر مجھے لگا تھوڑا لائٹ ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا میں نے نا پنک کلر میرے پاس تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے، اور اب اس کو مکس کر کے رکھ دوں گی، کیونکہ یہاں پہ میری خالہ آ گئی ہیں تو ان کو میں مل لوں، تھوڑا سا ان کو ٹائم دے لوں، اس کے بعد میں نے کہا یہ بناؤں گی۔ تو یہاں میں جی بیٹھی ہوں اپنی پیاری سی خالہ کے پاس، اور ساتھ میں میرے بھائی اور بھتیجا بھی آئے تھے خالہ کو چھوڑنے، اور اس کے بعد کچن میں آ گئی کیونکہ چائے بنانی تھی۔ دودھ کو میں نے اتار کے نیچے رکھ دیا، میں نے کہا پہلے چائے بنا لوں، ان کو چائے دے لوں، اس کے بعد کسٹرڈ بناؤں گی۔ اور کیک پڑا ہوا تھا، چلے میں نے کہا ساتھ وہ بھی دے دیتی ہوں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ، میں نے کیک بنایا تھا، تو وہ میں نے خالہ کے لیے بنایا تھا، میں نے کہا چلے انہوں نے آنا ہے تو ختم ہوا پڑا تھا تو بنا کے رکھ دوں۔ تو یہاں پہ جی بس ان کو میں نے چائے دے دی ہے، اور اب میں دوبارہ سے اپنے کسٹرڈ کی طرف آ جاتی ہوں۔ چائے دے کے آئی ہوں تو دودھ میرا شکر ہے اللہ کا بچ گیا، نہیں تو گرنے والا تھا، کیونکہ اوپر سے اگر گر جائے نا تو خالص اس کی جو بلائی اتر جاتی ہے، نیچے سے پھر پتلا ہونے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ جو میں نے رکھا ہوا تھا گول کے اس کو شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر سوئیاں ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہ کسٹرڈ کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اب یہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب میں اس کو باؤل میں ٹرانسفر کر کے تو اس کو میں فریج کے اندر رکھ دوں گی، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد میں پھر اس کے اوپر کچھ کرنا ہوا تو کر لوں گی، ورنہ ایسے ہی کھا لیں گے۔ اور یہاں پہ جی میرے چکن اور آلو کا مکسچر بھی ریڈی ہو گیا ہے، اس لیے میں نے کہا اس کے بھی کباب بنا لوں۔ اور آج پتہ نہیں کیا مجھے یاد نہیں رہا، نہ میں نے اس کے اندر دھنیا ایڈ کیا اور نہ ہی پودینہ، تو جب میں نے سارے کباب بنا لیے اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یہ پھیکے پھیکے لگ رہے ہیں، تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ دیکھیں گرینری اگر نہ ہو کسی چیز کے اندر تو تھوڑی سی عجیب عجیب لگتی ہے، تو خیر جی اب کیا ہو سکتا تھا، میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں آج ایسے ہی چلا لیں گے۔ اور یہاں پہ سارے کباب میں نے ریڈی کر لیے ہیں، آج بس جلدی جلدی میں ایسے ہی چھوٹے بڑے بنا دیے، اس کو میں نے رکھ دیا جی فریزر کے اندر، میں نے کہا چلیں تھوڑے سے اتنے میں سیٹ ہو جائیں گے، اور باقی میں اتنے میں اپنا کام ختم کر لوں گی۔ اور جہاں میں باہر آئی جی مولیاں توڑنے کے لیے، تو بچوں نے کہا جی ہم نے توڑنی ہے، تو میں نے کہا چلیں پھر آپ لوگ ہی توڑ دو، تو انہوں نے چھوٹی بڑی جیسے ہی توڑ کے رکھ دیے ہیں، تو وہ میں اٹھا کے لے آئی ہوں، اب ان کو واش کروں گی۔ اور یہاں میں نے چائے بنا رکھی ہوئی ہے اپنے لیے، اور میرے ہسبینڈ نے انہوں نے پینی ہے، اور ساتھ میں جی میں نے دیسی ایگ رکھے ہوئے ہیں بوائل ہونے کے لیے، بھابھی نے بھیجے تھے، تو امی لوگوں کی اپنی مرغیاں ہیں نا، تو بھائی آئے تھے تو وہ لے کے آئے ہیں، تو میں نے کہا چلے جی آج دیسی ایگ کھا لیتے ہیں، ورنہ ساری سردیاں ہم تو جی فارمی ہی کھاتے رہے، ملتے کون دیسی ہے کہیں سے بھی، بڑی مشکل سے شاید کہیں ملے ڈھونڈے بندہ، تو ساتھ میں امی نے ساگ بھجوایا ہے، اور یہاں بس میں چاول بھی نکالے ہوئے، بریانی بنانی ہے، تو اس کے لیے میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کی تیاری کر لوں گی۔ اور چائے ڈال لی ہے جی، اب میں نے روم میں لے چلتی ہوں، میں نے کہا آرام سے پی لوں، اس کے بعد آ کے باقی کام اپنا کریں گے۔ اور یہاں جی سٹارٹ کر دیا میں نے بریانی بنانا، چکن کو فرائی کر لیا ہے، اور اب اس کے اندر بس ٹماٹر تھوڑی سی سبز مرچ وہ ایڈ کر دی ہے، اور اس کے بعد میں اس کے اندر بریانی مسالہ ڈال کے تو بس ہلکا ہلکا آنچ پہ رکھ دوں گی، تو یہ خود ہی پھر گل جائے گا۔ چکن میں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چاولوں کا پانی بوائل ہو گیا تھا، اس کے اندر آپ چاول ایڈ کر دیں اور اس کو بھی بوائل کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر میں تھوڑا سا نا آئل ڈالتی ہوں پانی کے اندر، تاکہ چاول آپس میں چپکے نہیں، اور ویسے بھی چاول ابھی نیو ہے نا ہمارے، تو بڑے مشکل سے بنتے ہیں، ابلے ہوئے پھر بھی اچھے بن جاتے ہیں، لیکن پلاؤ وغیرہ بناؤں تو وہ ابھی اچھے نہیں بنتے۔
اور یہاں میں نے کہا چلے ہم جتنے میں چاول میرے بوائل ہوتے ہیں میں ساتھ میں سیلڈ بنا لیتی ہوں، کھیرا اور ٹماٹر جلدی جلدی کاٹ کے رکھ لیتی ہوں۔ یوگرٹ میرے پاس پہلے تھی، ایک دن پہلے میں نے بنائی ہے تو پڑی ہوئی تھی، اس لیے میں نے آج فریش تو بنائی کو نہیں۔ اور چاول بوائل ہو گئے تھے، ان کو میں نے جی اڈیل لیا ہے اور اب دم لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی کاؤنٹر کو کلین کر لیا ہے اور اب میں نے کہا جلدی سے میں رائتا بنا لیتی ہوں۔ دہی کو تھوڑا سا پھینٹ کے اس کے اندر جو کاٹ کے رکھی تھی میں نے ٹماٹر اور کھیرا وہ ڈال دیا، اور ساتھ میں پیازوں کو نچوڑ کے وہ بھی ایڈ کر دیے، تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ ساتھ میں نے برتن بھی نکال دیے، میں نے کہا جلدی جلدی اپنا یہ بھی کام کر لوں۔ اس کے بعد کباب فرائی کر لیتی ہوں، اور ساتھ میں جی چاول ہو گئے تھے ریڈی، بس اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور پھر اندر لے چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ زیادہ مکس نہیں کرتی، تھوڑا تھوڑا چاول جو ہے نا وہ وائٹ رہنے دیتی ہوں تاکہ پھر جب پلیٹس میں ڈالیں نا تو اچھے لگتے ہیں۔ اور یہاں بس کھانا وغیرہ جی ہم کھا چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کے بعد یہ چاول جو بچ گئے تھے میں نے کہا اب اس کو باکس میں ڈال دوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چاول بچ جائے نیکسٹ ڈے بھی بچے یا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، میرے گھر میں تو اسپیشلی۔ اور بریانی ہو یہ تو ابو ریرا کی فیوریٹ ہے، اس لیے اس کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ لازمی دوسرے دن کے لیے بھی بچا لوں، اور ویسے بھی ابو سفیان بھی نہیں تھا گھر تو چاول بچ گئے تھے، ساتھ میں ایک دو گھروں میں دے دیے، اور اس کے بعد بس یہ کباب بھی بچ گئے تو میں نے اس کو باکس میں ڈال کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ مولیوں کو میں نے چھیل دیا ہے، میں نے کہا اب میں صبح ان کو کرش کر لوں گی، اور یہ ایگ بوائل کی ہیں، کچھ میڈیسن بنانی تھی اس کے لیے، اور دوسری طرف جی میں نے رکھا ہوا ہے اوپر پانی گرم ہونے کے لیے، اس کے لیے جی یہ بوٹل میں گھی تھا تو یہ نکالنا تھا، میں جو سمجھ نہیں آتی کیسے نکالوں، میں نے کہا اس کے ساتھ انہیں نکال دوں، کیونکہ آرڈر تھے 2 دیسی گھی کے تو وہ باکسز میں ڈالنے تھے، فیملی کے اندر جانے تھے، اس لیے میں نے اس طریقے سے اس باکس میں یہ کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیے ہیں، پلاسٹک کے یہ باکس ہوتے ہیں۔ اور کچن میرا کلین ہو گیا، برتن وغیرہ سارے میں نے دھو لیے ہیں، چاول تھوڑے سے بچ گئے تھے جو نیچے لگ جاتے ہیں یا پلیٹس میں ہوتے ہیں وہ میں اس طریقے سے علیحدہ ڈال دیتی ہوں تاکہ کووں کو دے دوں صبح۔ اور یہاں پہ جی بس آپ میٹھا کھا لیتے ہیں، میں نے سائڈوں میں تھوڑا سا کیک ڈال دیا، میں نے کہا تھوڑا سا ڈیکوریشن بھی کر دوں تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے گا۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔